غربت کے بڑھتے ہوئے قومی مسئلے پر کیسے قابو پا سکتے ہیں؟ سب سے پہلا طریقہ کم سامان کے ساتھ زندگی گزارنے کے آرٹ سے۔ سادہ کھانا، سادہ دفتر، سادہ گھر، چھوٹا دفتر، چھوٹی گاڑی، اپنے آپ کو سکیڑ کر۔ میں نے ٹی وی پہ ایک دفعہ پروگرام کیا تھا جس کا نام میں نے رکھا تھا ریورس گیئر۔ اس میں نے یہی کہا تھا کہ پیچھے آ جاؤ ورنہ ذلت تمہارا پیچھا کر رہی ہے، تمہیں نہیں چھوڑے گی۔ یہ بات ہے کوئی 6 سال پہلے کی۔ میں نے کہا بجلی کا بٹن جلانے کی طاقت نہ رکھو گے، تمہارے گھر میں بجلی موجود ہوگی۔ گیس استعمال نہیں کرو گے، گاڑی تمہارے گھر کھڑی ہوگی، پیٹرول نہ ڈلوا سکو گے، پلٹ پلو واپس، ریورس لگاؤ۔ 1964 تک جا کے دیکھو کیا سامان ہوتا تھا گھروں میں۔ یورپ جا کے دیکھو ان کے گھروں میں کیا سامان ہے، چائنا جا کے دیکھو ان کے گھروں میں کیا سامان ہے، انڈیا جا کے دیکھو ان کے گھروں میں کیا سامان ہے۔ کم سامان کے ساتھ جینا سیکھو، کم اسباب کے ساتھ جینا سیکھو۔ جب تک سادگی اختیار نہیں کرو گے، دنیا کی کوئی طاقت تمہارے حالات نہیں بدل سکتی۔ 10 IMF آ جائیں تب بھی نہیں بدل سکتے۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات سمجھیں، اللہ کہتا ہے جسے چاہوں امیر کروں، جسے چاہوں غریب کروں، جسے چاہوں کشائش والا دوں، جسے چاہوں ناپ تول کے دوں، جسے چاہوں نہ دوں۔ یہ سب سے بڑا ایشو اللہ کے ساتھ ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو۔ جب تک اللہ کو راضی نہیں کرو گے تمہارے حالات نہیں بدلیں گے۔ دوسرا، اللہ کسی بھکاری کو پسند نہیں کرتا۔ بھکاریوں کے بارے میں حدیث مبارکہ ہے، میرے آقا کا فرمان ہے کہ قیامت والے دن بھکاری ایسے ہوں گے جیسے ان کے چہروں پہ غاریں ہوں، دونوں طرف یہ گالوں کی بجائے غار ہوں گے، ان کو ایسے اٹھایا جائے گا۔ پھر اللہ کہتا ہے میں نے اور تم مفلوق الحال تھے، میں نے اور میرے رسول نے تمہیں غنی کر دیا۔ اللہ رسول کو راضی کرنے کی کوشش کرو۔ راضی کیسے کرو گے وہ بھی اللہ بتا رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو میرے شکر گزار بندے ہیں میں ان کے انعامات میں اضافہ کرتا ہوں۔ ہمارے ہاں سب ناشکرے ہیں۔ صبح جب ہوتی ہے حکمرانوں کو، اہلکاروں کو، محلے والوں کو، سبزی والے کو، فروٹ والے کو، دودھ والے کو، گوشت والے کو، سب کو برا بھلا، ہر چیز نمبر 2 ہے، ہر چیز غلط ہے، اور جو کہہ رہا ہوتا ہے وہ سارے کام نمبر 2 کے کر رہا ہوتا ہے۔ ہر ایک کا شکوہ صبح، یہ زبان اللہ نے ہمیں دی تھی اور یہ ہونٹ دیے تھے اپنا شکر ادا کرنے کے لیے۔ ہم دن کی ابتدا ناشکرے پن سے کرتے ہیں۔ دنیا کی کون طاقت ہمیں محفوظ کر لے گی؟ کوئی بچا لے گا ہمیں؟ کیا یہ ممکن ہے؟ تو ہمیں شکوے چھوڑ کے اللہ کا شکر گزار ہونا ہے اور فضول خرچی سے بچنا ہے۔ یہ دیکھنا ہے اپنے اپنے گھروں میں کہ کون سی چیز ایسی ہے جو ہم نہ کریں تو ہمارے اخراجات کم ہو سکتے ہیں۔ بھلے ان کے پاس جتنا مرضی پیسہ ہو، مگر اخراجات کرنا اچھی عادت نہیں ہے۔ ایک ایک آئٹم کو گننا ہے، دیکھنا ہے کہ آج سے 50 سال پہلے ہمارے گھروں میں کیا چیزیں استعمال ہو رہی تھیں، کتنی استعمال ہو رہی تھیں، آج کتنی استعمال ہو رہی ہیں اور کیا رویے ہیں ہمارے۔ باہر کھانے پہ ہم کتنا لگاتے ہیں، گھر میں پکانے پہ کتنا لگاتے ہیں۔ ہر چیز کو دیکھنا ہے، بھالنا ہے، اس کی بجٹنگ کرنی ہے، قومی سوچ کے ساتھ کرنی ہے۔ غربت قومی مسئلہ ہے۔ یہ تب تک دور نہیں ہوگی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں فرمان ہے۔ ایک تو اللہ کی طرف سے ہو گیا،
کہ فضول خرچی نہ کرو، اسراف نہ کرو، اور میرا شکر گزار بندے بنو، رزق کی تقسیم میرے ذمے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان مبارک ہے، جس نے میانہ روی اختیار کی وہ کبھی مفلس نہیں ہوگا۔ کملی والے کا فرمان ہے، میانہ روی کو پکڑ لو، میانہ رو، کبھی مفلس نہیں ہوگا۔ تو ہم مفلس ہیں۔ اور دوسری بات، اللہ کے علاوہ کوئی غریبی کسی کی دور کر سکتا ہے؟ انٹرنیشنل سسٹم نے کتنے ملکوں کی غریبی دور کی ہے، کتنے لوگوں کی غریبی دور کی ہے؟ کوئی ریکارڈ ہے، کوئی مثال ہے کسی کے پاس؟ آپ نے اپنی غریبی خود دور کرنی ہے۔ ایک طریقہ یہ، اللہ کی شکر گزاری کے ساتھ، اللہ سے پناہ مانگنے کے ساتھ، اللہ سے دعاؤں کے ساتھ، اللہ کی فرما برداری کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو گزاری انفرادی اور اجتماعی، اس کی روشنی میں، اس کی ہدایت میں، اس کی ٹیچنگ میں، اس کے ساتھ پھر بھیک سے نفرت کرتے ہوئے، وہ لباس ہمیں نہیں چاہیے جو بھیک سے ملے، وہ بڑا گھر نہیں چاہیے جو بھیک سے ملے، بھیک سے نفرت کرنی۔ انسانی عزت نفس کے لیے جو سب سے ظالم چیز ہے اور بری چیز ہے وہ بھیک ہے۔ ہم ایک کس طرح نکل سکتے ہیں؟ پہلے نمبر پہ اسراف سے بچ کر، دوسرے نمبر پر، اب آپ دیکھیں، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آئے۔ ماؤ زے تن، چائنا کا لیڈر، انقلاب کا لیڈر، ان سے کسی صحافی نے سوال کیا کہ آپ کا کوئی پرابلم ہے، کوئی مسئلہ ہے؟ کہا جی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہ ہمارے پاس کام زیادہ ہے، افراد کم ہیں، جو دنیا کی سب سے بڑی پاپولیشن ہے، کام زیادہ ہے، افراد کم ہیں۔ تو مقصد کیا ہوا؟ ہر فرد کو کام پہ لگا دو۔ اگر ہر فرد کام پہ لگ جائے اور کوئی مشکل نہیں ہے معاشرے کے لیے اور اسٹیٹ کے لیے۔ دوسری چیز آپ کے پاس وافر ہے، آبادی آپ کی 62% نوجوانوں کی ہے، ریٹائرڈ لوگوں کی نہیں ہے۔ یہ جاپان نہیں ہے کہ جہاں ریٹائرڈ لوگوں کی زندگی ہے، یہ پاکستان ہے، یہاں 62% نوجوان ہیں، اور زمین آپ کی بے شمار ہے۔ سارے نوجوانوں کو زمین کو آباد کرنے پہ لگا دو، اشتمال اراضی کے پروگرام بنا لو، مجبور کر دو ذمہ دار کو جس کی زمین ہے کہ اگر تیری زمین بے آباد ہوگی تو گورنمنٹ اس کو لے لے گی، ہائر کر لے گی۔ نوجوانوں کو یہ بتا دو کہ پاکستان کا کوئی سڑک ایسی نہ ہو جس کی سائڈیں کچی ہوں، وہ آباد کرنی ہے، کھیت آباد کرنے ہیں، پہاڑوں کو مسمار کر کے ان کو ہموار کر کے آباد کرنا ہے، ایگریکلچر ملک بن کے دکھا دو، ہر نوجوان کو استعمال کرو۔ میں چائنا کی ڈاکومنٹری دیکھتا ہوں، اشش کرتا ہوں، عورتیں، مرد، بچے، بوڑھے، جوان اپنے اپنے حصے کا سب کام کر رہے ہیں۔ یہ قسم کھا لو کہ ہم نے کسی کے مال پہ زندہ نہیں رہنا، ہم نے اپنے حصے کا کام کرنا ہے، اپنے آپ کو 24 گھنٹے جتا ہوا رکھنا ہے تاکہ قوم کی حالات سنور جائیں۔ قرضوں سے 78 سال میری عمر ہو گئی ہے، ابھی تک ہم قرضے ہی دیکھ رہے ہیں، قرضوں سے قوم نکلی نہیں۔ جب تک کام نہیں کرو گے، خود غیرت نہیں کرو گے، تمہیں کوئی نہیں نکال سکتا۔ ایک فارمولہ ماؤ زے تن نے دیا کہ جتنی آبادی ہے، جتنے لوگ ہیں، ان سب کو اسکل انسکلڈ دونوں طرح کے کام موجود ہیں معاشرے میں، مملکت میں موجود ہیں، ہر بندے کو کام پہ لگا دو۔ ویلے بندے کو برداشت نہ کرے قوم کسی شکل میں، ویلا کھیت برداشت نہ کرے، ہر حال میں کھیت آباد ہو۔ اور ایک فارمولہ کبیر داس نے دیا امیر ہونے کا، غربت سے نکلنے کا۔ ایک تو ماؤ زے تن نے دیا، پہلے اللہ نے دیا، اس کے رسول نے دیا، پھر میں نے ماؤ زے تن کو کوٹ کیا۔ اب کبیر داس، جیسے چائنا میں کنفیوشس ہوا ہے، ایسے انڈیا میں کبیر داس ہوا ہے۔ ہمیں نہیں معلوم
کہ وہ پیغمبروں میں سے تھا یا پیغمبروں میں سے نہیں تھا، مگر جو اس کی سینگ ہیں وہ کمال کی ہیں۔ کبیر داس کہتا ہے جو امیر ہوا بچا کر ہوا، کما کر نہیں ہوا۔ جو امیر ہوا بچا کر ہوا، کما کر نہیں ہوا۔ مثال دی اس نے، ایک شخص ہے 1000 روپیہ روز کماتا ہے اور شام کو 1000 ہی خرچ کر دیتا ہے۔ اس کے مقابلے میں دوسرا شخص ہے، وہ 500 روپے روز کماتا ہے، اس میں سے 20 روپے بچاتا ہے۔ امیر کون ہوا؟ جس کے اخراجات اس کی آمدن سے کم ہیں، وہ امیر ہو جائے گا۔ یہ اصول دیا، اور دنیا نے اس اصول کو کیسے اپنایا؟ جو اکنامکس کے ماہر ہیں ورلڈ میں، وہ یہ کہتے ہیں جو فرد، جو ادارہ، جو مملکت اپنی آمدن کا 20% سیو نہیں کرتی، وہ سروائیو نہیں کر سکتی۔ پاکستان میں پتہ نہیں کیسی فگر ہے، مجھے نہیں معلوم، 7% سے اوپر سیونگ نہیں ہے، 7% سے اوپر سیونگ نہیں ہے۔ ہمیں اپنی سیونگ کو 20% بڑھانا ہے، پھر ہمیں کسی IMF کی، کسی ترلے کی، کسی محتاجی کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ جب ہم قرضے لیتے ہیں تو ہمیں سیاسی طور پہ اس کے نقصانات اٹھانے پڑتے ہیں، ملک کے قوانین میں، معاملات میں اس کے نقصانات اٹھانے پڑتے ہیں۔ اس سے بھی ہم بچ جائیں گے اگر ان فارمولوں پہ میکسیمم مین پاور کا استعمال، میکسیمم جو ہمارے پاس نیچرل ریسورسز ہیں، جس میں زمین ہے، آبشاریں ہیں، سمندر ہے، دریا ہے، نہریں ہیں، ندی ہے، پہاڑ ہیں، جنگلات ہیں، فشنگ ہے، سب کچھ، اس کا میکسیمم استعمال، زمینوں کا میکسیمم آباد کرنا اور آبادی کا میکسیمم استعمال، اور گورنمنٹ کی طرف سے ایسے قوانین بنانا کہ فضول خرچی کرنا تھوڑی سی بندے کے لیے مشکل ہو جائے۔